ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. پیرس وغیرہ کے اندر تو باقاعدہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اوپر لکھا رہتا ہے اس ہوٹل میں کتے اور یہودی نہیں آ سکتے. آج یہودی کو کوئی منع کر دیتا ہوٹل ہی ختم، ہوٹل ہی ختم. یہ روبو دبدبہ ہے یہودیوں کا، یہ روبو دبدبہ پوری دنیا ان کو مٹھی میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ چیز آگے نہیں ہے، اتحاد. اگر دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی یہودی کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے پورا یروشلم اس کا درد محسوس کرتا ہے. یہ چیز مسلمان یہ چیز نہیں آئی، مارے مارے پہ رہے. تمام ممالک اسلامی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، نفرتیں ہیں آپس میں. اسی وجہ سے ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی کسی لائق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے. شروع میں سورہ فاتحہ ہے، اس پر غور کریں گے ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی. اسے پورا قرآن حکیم ہے حیرت انگیز. یعنی دنیا میں کتنے عجوبے ہیں، اتنا بڑا عجوبہ دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا. ہم یہ دیکھتے ہیں اس سورہ کریمہ میں سب سے پہلے عقیدے کا بیان ہے، دوسرے نمبر پہ عبادت اور تیسرے نمبر پہ منہج ہے. عقیدہ کیسے ہے؟ عقیدے میں تین چیزیں ہوتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. اب دیکھیے الحمدللہ، للہ میں توحید الوہیت، رب العالمین توحید ربوبیت، اور الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات. تین توحیدیں ہیں، اسی کا نام عقیدہ. اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت صحیح نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں پیروں میں چپل نہیں رہتا ہے، منہ ڈھکے رہتے ہیں، اونچی اونچی پہاڑیوں پہ مشقت اٹھا کر کے چڑھتے، اس کو عبادت سمجھتے. لیکن کیا یہ مشقتیں اور یہ تکلیفیں جو وہ اٹھا رہے ہیں، ان تکلیفوں اور مشقتوں کا انہیں اجر آخرت میں ملنے والا ہے؟ قطعا نہیں. کیوں؟ محنت تو کر رہے ہیں نا، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عبادت صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ رسول کے منہج پر نہیں ہے، رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو عبادت کرتے رہیے. اس عبادت کا بھی اجر قیامت کے دن آپ کو ملنے والا نہیں ہے. نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آدمی ہر طریقے سے نماز پڑھ لے، نماز نہیں ہوتی. تو گویا پہلے عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو بعد میں جو عبادت ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور عبادت کے بعد منہج بیان کیا گیا کہ اگر آپ کا منہج صحیح نہیں ہے تو عبادت صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے، عقیدہ، عبادت، منہج. پتہ یہ چلا کہ تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. عقیدہ صحیح تو عبادت صحیح، اور عبادت کب صحیح؟ جب منہج صحیح ہو. عقیدہ صحیح نہیں تو عبادت صحیح نہیں، اور عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ منہج صحیح نہ ہو. اور منہج کا مطلب جانتے ہیں؟ راستہ. کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انبیاء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ. نماز عبادت ہے، لیکن کیسے بھی آپ پڑھ لیں نماز ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو نبی یہ نہ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، حج جیسا چاہے آپ کر لیں. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو نبی یہ نہ فرماتے خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنے مناسک حج اور قربانیوں کا طریقہ سیکھو. اگر وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے آپ کا حج نہیں ہوتا.
زکات جس طریقے سے نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر آپ اس طریقے سے زکات نہیں نکالتے، زکات کی ادائیگی نہیں تسلیم کی ہے، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو اسے اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ عقیدہ، عبادت، منہج، تینوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، لازم ہیں۔ پہلی چیز تو ہمیں یہ دکھائی پڑی اس سورہ کریم۔ دوسری بڑی عجیب چیز ہے، ایک ہے حمد اور ایک ہے مدح۔ حمد مانے بھی تعریف کرنا اور مدح مانے بھی تعریف کرنا۔ جیسے میں کہوں حمدت فلانا، میں نے فلاں آدمی کی حمد کی، تعریف کی، اور میں یہ بولوں مدحت فلانا، میں نے فلاں آدمی کی مدح کی۔ تو حمد مانے بھی تعریف کرنا اور مدح مانے بھی تعریف کرنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے امدہ نہیں کہا، یا اسی طریقے سے المدح للہ نہیں کہا، الحمدللہ کہا۔ تو مدح مانے تعریف اور حمد مانے تعریف، تو المدح للہ نہ کہہ کر کے الحمدللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حمد کہتے ہیں الثناء مع المحبہ، محبت کے ساتھ تعریف کرنا۔ اگر تعریف میں محبت نہیں ہے تو وہ حمد نہیں ہو سکتی۔ اب آدمی جب بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، تو کہنے والا یہ بولتا ہے کہ اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں، ایسے نہیں بلکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، یہ ہے حمد کا معنی۔ تو الثناء مع المحبہ، محبت کے ساتھ تعریف کرنا، یہ ہے حمد۔ اسی وجہ سے المدح للہ نہیں کہا گیا، الحمدللہ کہا گیا۔ ایک بات اور اس سورہ کریمہ کے اندر دیکھیے، غور کیجئے ذرا۔ بدات بالحمد وختمت بالدعا، کہ تعریف سے اللہ کی شروع ہوئی ہے یہ سورہ اور دعا پر ختم ہو گئی۔ اہدنا، اے ہمارے رب ہم کو ہدایت دے۔ تو یہ سورہ کریمہ شروع ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے اور ختم کس پر ہوتی ہے؟ دعا پر، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ایک نکتہ بتاؤں، بہت عجیب ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا کی ساری چیزیں سب اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ نے سورہ فاتر میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اب جو محتاج ہوتا ہے وہ تو مانگتا ہی ہے نا، بتا دیجیے آپ محتاج ہیں تو محتاج تو مانگتا ہی ہے نا۔ احتیاج یہ مقتضی ہے کہ آدمی 10 سے سوال درز کرے، مانگے۔ اب میرے پاس کچھ نہیں، میں فقیر ہوں، تو پیٹ بھرنے کے لیے مجھے مانگنا ہے نا۔ جب تم سب فقیر ہو تو یہ فقر یہ تقاضا کرتا کہ آپ مانگو۔ تو اللہ نے کہا تم سب فقیر ہو تو تمہیں مانگنا ہے، تو مانگنے کا طریقہ بتایا گیا کہ تمہیں مانگنا تو یہ، تم تو فقیر ہو ہی، میرے ڈر کے بھکاری ہو تو مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، پہلے میری تعریف کرو اس کے بعد مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلے کہا کہ میری تعریف کرو، اور تعریف کرنے کے بعد جب مانگو گے تو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا، پہلے اللہ کی خوب تعریف کرو۔ اور ایک طریقہ بتاؤں، اگر دعا آپ کو مانگنی ہے تو سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، بہت شاندار تعریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ آپ پڑھ لیں تینوں آیتیں، اور اس کے بعد آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم تسبیح ہے، بخاری شریف کی آخری روایت ہے۔ اور سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، جو ہم لوگ رکوع میں پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیجیے، اور اس طرح آیت الکرسی پڑھ لیجیے، تو اس میں سب اللہ کی تعریف آ گئی۔ اس کے بعد نبی پر درود بھیج دیجیے، اب اس کے بعد مانگیے جو مانگنا ہے آپ کو، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو مانگنے کا طریقہ بتایا گیا، پہلے بتایا گیا تم فقیر ہو، یہ فقر تقاضا کرتا ہے کہ آدمی مانگے۔ اب ایسے ہی مانگ لو تو مل جائے گا؟ نہیں دیتا کوئی، اس کا طریقہ ہے مانگنے کا، پہلے تعریف کرو اور اس کے بعد پھر مانگو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کا آغاز حمد سے کیا ہے، تعریف سے، اور ختم کیا ہے دعا کے اوپر۔ طریقہ بتایا گیا، پہلے میری تعریف کرو اور اس کے بعد مانگو، میں دیتا ہوں نا، یہ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تیسری بات جو غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اپنی تعریف کر سکتے ہیں اور دوسرے کی تعریف منہ کے اوپر کر سکتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں۔ آدمی اپنی تعریف کر سکتا ہے؟ جی ہاں، ضرورت پڑنے پر
اپنی تعریف کر سکتا ہے. دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم، جب باغیوں نے اور بلوائیوں نے ان کو گھیر لیا اور انہیں اپنے مکان میں نظر بند کر دیا تو ایک دفعہ آپ باہر نکلے. پانی تک نہیں پہنچ رہا تھا، کھانا تک نہیں پہنچ رہا تھا. حضرت حسین لے جا کر کے کچھ کبھی کبھی لڑتے لڑتے پہنچا دیتے تھے. تو باہر نکل کے آپ نے فرمایا کیا میں ایسا نہیں ہوں؟ کیا میں نے وہ کنواں نہیں خریدا تھا؟ کیا میں نے وہ کنواں خرید کر کے تم لوگوں کو پانی پینے کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ تو آدمی جب ضرورت پڑے تو اپنی تعریف کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر. اچھا، دوسرے کی تعریف اگر کر رہا ہے منہ کے اوپر تو اسے چاہیے کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دے. منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک شرط پر منہ پر تعریف جائز ہے. اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خصلت محمودہ ہے، کوئی اچھی عادت ہے، تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ آدمی اس خصلت پر برقرار رہے، اگر میں تعریف کر دوں تو اگر اس خصلت پر وہ برقرار رہے، قائم رہے، دائم رہے، ایسا آپ کو لگتا ہے تو اس خصلت محمودہ پر برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، جائز ہے، تاکہ وہ اس خصلت کے اوپر برقرار رہے. اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ تعریف کرنے پر یہ عجب میں مبتلا ہو جائے گا، عجب، تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، خود پسندی، عجب مانے خود پسندی، اپنے آپ کو پسند، ہاں ہم بھی کچھ ہیں، یہ ہے عجب. عجب میں مبتلا ہو جائے یا تکبر میں مبتلا ہو جائے گا تو جائز نہیں. اور تعریف جب کرے تو بیجا تعریف نہ کرے، ایک، اور دوسرے تعریف میں مبالغہ نہ کرے، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ ڈبل پیسے، تو اس طریقے سے تعریف کرنا جائز نہیں ہے. تعریف معتدل ہو، مبالغہ نہ ہو اور بیجا تعریف نہ ہو. اور آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی تعریف کرنے کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، عجب میں مبتلا ہو جائے گا، گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس کی تعریف موقع پر جائز نہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اچھی خصلت اس کے اندر ہے، اگر ہم اس کی تعریف کر دیں تو اس خصلت کے اوپر یہ جمع رہے گا تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. کوئی آدمی اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہے، آپ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے تاکہ وہ اور دے. ایک خصلت محمودہ ہے نا، ایک اچھی خصلت ہے، اس کے اوپر وہ جمع رہے، قائم و دائم رہے، تو آپ اس کی تعریف اس کے منہ پر کر سکتے. اس سورہ کریمہ کا نام رقیہ ہے، سورۃ الرقیہ. آپ رقیہ کر سکتے ہیں لیکن دکان نہ کھولیں، بالکل بھی نہیں. اگر یہ سورہ رقیہ ہے تو اس کو پڑھ کر کے آپ مریض کے اوپر دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، دوسرے کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. اچھا، جب دم کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب شفا ہوتی ہے، نہیں دم کرنے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. دم کرنے سے شفا ہوتی ہے تو آپ دم کریں، شفا ہوتی. ایک سوال اور کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رقیہ کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ہوتی. اب کہیں کہ الحمد شریف پڑھ کر کے ہم نے دعا کی اور اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہا جاتا ہے، تو رقیہ ہم نے کیا، پڑھ کر پھونکا، دم کیا، لیکن آدمی کو شفا نہیں ہوئی. یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی کے اوپر دم کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا، تو کیا جواب ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ پڑھنے والے کے اندر تقویٰ نہیں ہے یا روحانیت میں کمی ہے. متقی سے دعا کروائیے، متقی سے دعا کروائیے. تو تقویٰ یا روحانیت میں کمی ہے، اس وجہ سے شفا نہیں ہوئی. اور تقویٰ اور روحانیت میں کمی نہیں ہے، تقویٰ اور روحانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے. دعا کر رہا ہے، شفا نہیں ہو رہی، اس کا مطلب مصلحت اللہ کی متقاضی نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ کچھ اور دینا چاہتا ہے. لہذا مایوس نہیں ہونے چاہیے، شفا ہوتی ہے، شفا ہوتی ہے. قرآن حکیم میں عبادت کے صرف دو مطالب ہیں. جہاں بھی آپ عبادت دیکھیں تو دو ہی مطلب ہے. کیا؟ ایک ہے توحید، جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ ہے توحید. تو گویا کہ یہاں عبادت کا مطلب ہے توحید. اور عبادت کا ایک معنی اور بھی ہے، اطاعت، فرما برداری. جیسے الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ شیطان کی عبادت نہیں کرتے، شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. گویا کہ یہاں عبادت اطاعت کے معنی میں، گویا کہ پورے قرآن حکیم میں عبادت دو معنوں میں ہے، ایک تو توحید
اور دوسرے اطاعت پیروی کرنا. جیسے یہاں اللہ تعبد الشیطان میں عبادت سے مراد اطاعت ہے. شیطان کی کوئی پوجا نہیں کرتا بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس اطاعت کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے. ایک نقطہ اور بتاتا ہوں. دنیا میں آدمی کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے عابد کی اور ایک ہے عبد کی. عبادت کر رہا ہے اللہ کی، عابد ہے، اور دوسرے بندہ ہے. کائنات کی ہر شے بندہ ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کا بندہ. تو یہاں دو حیثیتیں ہیں. ایک عابد کی کہ عبادت کر رہا ہے، اور دوسرے عبدیت کی کہ بندہ ہے. وہ قیامت میں ایک ہی چیز رہ جائے گی، عبدیت، عبادت نہیں رہ جائے گی. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت میں. جی، دنیا میں عبدیت اور عبادت دونوں چیزیں ہیں. آپ عبادت بھی کریں گے اور آپ اللہ کے بندے ہیں. لیکن آخرت میں مرنے کے بعد ایک چیز رہ جائے گی، عبدیت. اس وقت بھی آپ بندے ہیں، آپ کچھ اور نہیں ہو جائیں گے، بندے ہی رہیں گے. لیکن عبادت ثابت ہو جائے گی. مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے. یہی جو کچھ کرنا ہو عبادت کے نام پہ کر لو. مرنے کے بعد عبادت نہیں ہے، صرف عبدیت ہے. تو عبادت اور عبدیت میں فرق معلوم ہوا. تو عبادت کا معنی بھی معلوم ہوا، اور عبادت اور عبدیت دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوا. ایاکا کہا گیا، تعریف غائب سے کی گئی. تعریف غائب سے کی گئی اور دعا خطاب سے کی گئی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، یوم جزا کا مالک ہے. دیکھو، غائب میں تعریف ہو رہی ہے. اور جب دعا کی بات آئی، اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، خطاب میں آ گیا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے، نکتہ یہ ملا کہ تعریف پیٹھ پیچھے کرنی چاہیے. تعریف میں اصل یہ ہے کہ آدمی تعریف پیٹھ پیچھے کرے، اور سوال میں اصل یہ ہے کہ آدمی بالمشافہ سوال کرے. آپ ہمیں دے دیجیے، آپ ہماری مدد کیجیے. تو تعریف میں اصل یہ ہے کہ غائب میں کرے، پیٹھ پیچھے کرے، اور سوال میں کہ بالمشافہ کرے. ایک بات تو ہی معلوم، تعریف کے بعد جو غائب میں کی گئی، ڈائریکٹ جب عبادت کی بات آئی تو ڈائریکٹ خطاب کے ذریعے کیا گیا. خطاب کے ذریعے بات کہی گئی. ایاک نعبد، تعریف اللہ کے لیے غائب میں ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تیری ہی بات. ایک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے اس کا ترجمہ. تیری عبادت کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح، یہ ترجمہ صحیح. تو خطاب میں کیوں عبادت کی بات کہی گئی؟ اس میں اس حدیث کی طرف جائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح ایسا لگے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ احساس نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ کسی معمولی ایک پولیس انسپکٹر کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے، آپ کو ہمت نہیں پڑے گی کہ آپ پیچھے مڑ کر کے دیکھیں. دائیں بائیں تو کنکیوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ بہت مارے گا. بادشاہ کے سامنے آپ تو دائیں بائیں بھی ڈر کے مارے نہیں دیکھ سکتے. اب بتائیے، حکم الحاکمین آپ کے سامنے ہے، آپ کی کیا حالت ہے؟ اندازہ لگائیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر انہوں نے اپنی ذات سے کر کے بتایا. حضرت عروہ ابن مسعود کا ایک عضو خراب ہو گیا تھا، نماز کی حالت میں کاٹ دیا گیا، پتہ ہی نہیں چلا. یہاں آپریشن کے لیے سن کرنا پڑتا ہے، مخدر دوا دینی پڑتی ہے. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عضو کاٹ دیا گیا نماز کی حالت میں، انہیں احساس بھی نہیں ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، تتیہ نے 17 مرتبہ ڈنک مارا، وہاں پہ نماز رہے ہو، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ 17 مرتبہ تتیہ نے ڈنک مارا ہے. ایک صحابی کو تیر لگ گئے نماز، وہ نماز پڑھتے رہے. تو آدمی کو جب یہ معلوم ہو کہ میرے سامنے احکم الحاکمین ہے، تو اگر یہ تصور پیدا ہو جائے تو اس کی عبادت کے اندر خشوع اور خضوع آ جائے، اطراف سے بے نیاز ہو جائے. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا جسم یہاں رہتا ہے اور ہمارا دماغ بزنس میں. یہ انت عبد اللہ کا انک ترا، یہ عبادت آپ کی حقیقی عبادت نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے. اچھا، عبادت پہلے، استعانت بعد میں. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہو، تجھی سے مدد مانگتے، تو مدد بعد میں، عبادت پہلے. کیوں ایسا؟ اس لیے کہ عبادت یہ اصل ہے، مقصود ہے، اور استعانت وسیلہ ہے. اور وسیلہ جو ہوتا ہے، یہ عبادت
مقصود ہے یہ مقصود. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے. مقصود پہلے ہوتا ہے, مقصود پہلے ہوتا ہے. تو گویا کہ استعانت یہ وسیلہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ تم عبادت تو کر رہے ہو, دعا مانگ لو کہ میں مدد کروں, اگر میری مدد نہیں تو عبادت بھی نہیں کر سکتے تم. گویا کہ انسان جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی مدد سے کرتا ہے. لہذا انسان اگر عبادت کرے تو فخر نہ کرے, بلکہ اللہ کا احسان مانے, اس کا شکر ادا کرے کہ کم سے کم اس کی مدد تو ہوئی کہ جس کی وجہ سے تم نے عبادت کی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو مدد کو عبادت کے ساتھ جوڑا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری مدد نہ ہو تو تم عبادت بھی نہیں کر سکتے. پتہ یہ چلا انسان اگر کوئی عبادت کر لے تو تکبر میں مبتلا نہ ہو, بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی, اللہ کی مدد شامل حال رہی تو مجھے اس عبادت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. ہدایت, اللہ ہمیں ہدایت دے. ہدایت کی 3 قسمیں ذہن نشین کی جائے. ہدایت ارشاد, یہ نبی کا کام ہے. جیسے ہدایت ارشاد کے کیا مطلب؟ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن جانا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی مجھے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن جانا ہے. اچھا, تو آپ یہاں سے دیکھیے وہاں جائیے, وہ ایک چوراہا آپ کو ملے گا, چوراہے کے بعد آپ دائیں مڑ جائیے, اس کے بعد آپ سیدھے نکلتے چلے جائیے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہدایت ارشاد ہے, رہنمائی ہے. یہ نبی کا کام ہے. بس وہ راستہ بتا دیتا ہے, جنت کے راستے بتا دیتا ہے کہ جنت کا یہ راستہ ہے, چل کر بھی بتا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے ہمارے حبیب آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں. ہدایت کا مطلب بتا دیتے روٹ کہ ایسے ایسے جانا ہے اور اس طریقے سے آپ پہنچ جاؤ. لیکن نبی کا کام یہ نہیں ہے منزل مقصود تک پہنچا دے, صرف رہنمائی کر سکتا ہے. تو یہ ہے ہدایت ارشاد, نبی کا کام. اور ایک ہے ہدایت توفیق. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. بھئی یہاں تو کہا کہ ہدایت دینا رسول کا کام ہے, یہاں کہا جا رہا ہے آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے. کیا مطلب ہوا؟ پتہ یہ چلا کہ ہدایت ارشاد, رہنمائی کر دینا, یہ صرف یہی کام نبی کا ہے. اور منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ کا کام ہے. اور ہدایت کے اوپر جمع دینا, اب وہاں پہنچ گیا, اب جس گاڑی میں بیٹھنا ہے غلط بیٹھ گئے تو اب وہاں ایک اور ہدایت کی ضرورت ہے, ہدایت تثبیت. گویا کہ ہدایت کی 3 قسمیں, ہدایت ارشاد یہ نبی کا کام, اور ہدایت توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام, اور تیسرے ہدایت تثبیت وزادہم علی ہدی, یہ اصحاب کہف کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وزادہم ہدی, ان کی ہدایت زیادہ کی. کیا مطلب؟ ثبتہم علی الہدی, ہدایت کے اوپر تثبیت دی. ہدایت مل جائے آدمی کو, منزل پر پہنچ جائے, وہ اسٹیشن پہنچ جائے, لیکن غلط گاڑی میں بیٹھ جائے تو اب یہ منزل تک لے جا کر کے پہنچانا, بیٹھ میری موٹر سائیکل پہ, میں چھوڑ دیتا ہوں وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا, اب بھی بھٹکنے کا امکان ہے منزل پر پہنچنے کے بعد بھی. اب ہدایت پر تثبیت یہ بھی اللہ کا کام ہے, زندگی بھر ہدایت کے اوپر جمائے رکھنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. لہذا اہدنا, اس سوال کا جواب معلوم ہوا کہ ارے بھائی زندگی بھر کہتے رہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, 17 رکعات کے اندر اہدنا الصراط المستقیم, ابھی صراط مستقیم ملا نہیں. کیا سوال کرتے ہیں نا لوگ کہ بھائی بار بار کہہ رہو اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے, صراط مستقیم کی ہدایت دے, صراط. ارے بھائی دن میں اتنی مرتبہ تم مانگتے ہو, زندگی بھر مانگتے رہتے ہو, تمہیں صراط مستقیم نہیں ملا. اس کا جواب یہی ہے, جواب یہی ہے کہ ہدایت پر پہنچنے کے بعد بھی ہر لمحہ پیر پھسلنے کا امکان ہے جی. لہذا دعا کرتے ہیں اللہ جمائے رکھنا اس پر. ہدایت کی 3ری قسم ہدایت تثبیت, جمائے رکھنا. کیوں یہ جمائے رکھنا, یہ ہدایت تثبیت یہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہے ہیں آپ نا, اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جی. لاقعدن لہم صراطک المستقیم, اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا میں اسی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. کتنے لوگ ہیں جو اس راستے پر آئے اور بھٹک گئے؟ نہیں بھٹکے. کتنے لوگ صراط مستقیم پر آئے مگر شیطان نے ان کو اتار دیا. لہذا بار بار اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی ضرورت ہے. اور جب بندے نے کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ ہمیں ہدایت ارشاد دے, اے اللہ ہمیں ہدایت توفیق دے, اے اللہ اس ہدایت کے اوپر ہمیں جمائے رکھ, ہدایت تثبیت دے. 3 ہدایت ہوں گی. سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کا ایک نام ہے زہرا, زہراء, زے ہے رے الف حمزہ, زہراء. اور 2 زہرا ہے, کون؟ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, برابر. تو اس کا ایک نام زہرا ہے. زہرا مانے المضیہ, روشن, بریلینٹ ہے, تو چمکدار, چمکدار, ایسا چمکنے والا. اس سورہ کریمہ کا نام چمکنے والا کیوں رکھا گیا؟
ظہرا مضیء، پتہ چلا آپ کے گھر میں اگر شیطانی اندھیرے ہیں، سورہ بقرہ پڑھو، شیطانی اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور دوسرے بتایا گیا نا، جادو بھی بھاگ جاتا ہے یہاں سے، جادو بھی کالا ہوتا ہے نا، کالا جادو۔ اب جب یہ روشن ہے، ایک دم چمکدار ہے، تو جہاں روشنی آتی ہے تاریکی فوراً بھاگ جاتی ہے۔ ارے بھائی چاروں طرف اندھیرا، سورج نکلتا تو تاریکی پھوٹ لیتی، بھاگ لیتی ہے وہاں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مزیہ ہے، روشن کرنے والی ہے، تو اب جہاں یہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیطانی وسوسے اور شیطانی چیزیں اور کالے جادو سب بھاگ لیتے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ سب کالے ہیں، روشنی آنے کے بعد یہ ساری چیزیں بھاگ لیتی ہیں وہاں سے۔ اس لیے اس کا نام ظاہرہ ہے۔ ظاہرہ مانے المضیء، بریلینٹ، چمکنے والی۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا روشن کرنے والی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے کو روشن کرنے والی۔ یہ سورہ، اس میں اتنے احکام ہیں کہ اگر ان احکام کو آدمی عمل میں لے آئے تو دین و دنیا میں کامیابی اور سکسیس کے جو راستے ہیں وہ پورے کے پورے معلوم ہو جاتے ہیں۔ راستے کو روشن کرو۔ ارے بھائی ایک راستہ ہے، بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی وہ راستہ کدھر جا رہا ہے، اندھیرا ہے۔ اب اس راستے کے اوپر آپ ٹارچ جلا لیں تو راستہ روشن ہو جائے، تو آپ گریں گے نہیں کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے۔ تو گویا کہ یہ سورہ کامیابی کے راستے کے لیے ٹارچ ہے کہ کہیں آپ گریں گے نہیں، لہذا اس کا نام مضیء ہے اور ظاہرہ ہے۔ ایک عجیب بات ہے اس سورہ کریمہ کے اندر، کیا ایمان پر شروع ہوئی ہے، ایمان پر ختم ہو گئی۔ الذین یؤمنون بالغیب اور آمن الرسول بما انزل الیہ۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کی حیات ایمان سے شروع ہو کر ایمان ہی پر ختم ہونی چاہیے۔ جی تبھی تو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آخر دم تک، اعتبار آخر کا ہے، زندگی بھر آپ ایمان پر رہے لیکن آخر میں ایمان نہیں رہا، زندگی بھر کا ایمان بیکار ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان تم لے آئے، پتہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کا اقرار کر لیا نا، اب تمہیں آخر تک، آخری سانس تک یہ ایمان تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ لہذا سورہ بقرہ ایمان پر شروع ہوتی ہے، ایمان پر ختم ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد کہا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان پر شروع، ایمان پر ختم۔ بتایا گیا کہ تمہاری زندگی ایمان پر شروع ہو کر ایمان پر ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ہی اہم چیز ہے یہ۔ اور اس کے بعد کہا گیا ہدایت متقین کے لیے ہے۔ ایک بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ کہا گیا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں کہا گیا ہدایت متقیوں کے لیے۔ جواب اس کا کیا ہے؟ ہدایت سب کے لیے، ہدایت سب کے لیے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ متقی اٹھاتا ہے فائدہ۔ جیسے سورج نکلتا ہے، روشنی سب کے لیے ہے نا، لیکن اندھا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیا؟ اس کا نکلے نہ نکلے دونوں برابر ہے اس کے لیے۔ ایسے ہی جو لوگ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے وہ اندھے ہیں، اور جو فائدہ اٹھانا چاہ رہے ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ لہذا ہے تو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت، لیکن جیسے روشنی جب ہوتی ہے تو اس سے فائدہ بینا لوگ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس آنکھیں ہیں، بینائی موجود ہے، وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جنہوں نے اپنی بینائی کھو دی ہے۔ اندھے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، گر نبینت برو شب پر چش چشمہ آفتاب راچے گناہ۔ اگر دن کے اندر چمگادر کو کچھ نظر نہ آئے تو اس میں آفتاب کا کیا قصور ہے؟ قصور تو چمگادر کی آنکھ کا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بینا ہی نہیں ہے۔ تو گر نبینت بروز شب پر چشم، شب پر چشم کہتے ہیں چمگادر کو، خفاش۔ اس کے بعد بدعتیوں کا رد کیا گیا، منکرین حدیث کا رد کیا گیا، قادیانیوں کا رد کیا گیا، 3 فرقوں کا رد کیا گیا۔ قرآن کی بڑی عجیب کتاب ہے نا، بہت عجیب کتاب، عمل کی کتاب، عقیدے کی کتاب۔ اب دیکھو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دیکھو منکرین حدیث کا پہلے رد، اور سے سن رہے نا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے ہمارے حبیب آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان لاتے۔ آپ کے اوپر کیا نازل کی گئی؟ ایک جگہ فرمایا گیا اللہ نے کتاب اور حکمت نازل کی۔ اب منکر حدیث یہ کہ ہم کتاب کو مانیں گے، حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ یہاں یہ کہا گیا نازل 2 چیزیں ہوئی ہیں، کیا؟ کتاب اور حکمت۔ اگر کہے وہ حکمت نہیں مانتا، میں حدیث نہیں مانتا، صرف کتاب کو مانتے ہیں، یہاں منکرین حدیث کر رہے تھے والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کے اوپر 2 چیز نازل ہوئی، مانتا ایک کو ہے، کتاب کو مانتا ہے، صرف حکمت کو نہیں مانتا، تو منکرین حدیث کا رد ہوا۔ اور بدعتیوں کا رد آگے، یہاں قادیانیوں کا رد،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل کی گئی چیز پر ایمان لاتے ہیں، قرآن و حدیث پر. اچھا، اور جو آپ کے پہلے نازل ہوئی کتاب، آپ کے بعد نہیں. اس کا مطلب ہے اگر بعد میں کوئی کتاب آنے والی ہوتی ہے، کوئی نبی آنے والا ہوتا تو من بعد کہا جاتا. پتہ یہ چلا کہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اچھا، کہتے ہیں یہ صفات جن کے اندر ہوں، کم سے کم 4 صفت ہے: ایمان بالغیب، نماز، ایتاء زکوٰۃ اور ایمان بالوحی. بھئی جو کتابیں آپ پر نازل ہوئی، کتاب آپ پر نازل اور انبیاء پر نازل ہوئی. ایک ہے ایمان بالغیب، اللہ پر ایمان، نماز قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، اور یہ چوتھے ایمان بالوحی، رسولوں پر جو کتاب اتری، آپ پر جو کتاب. یہ 4 چیزیں اگر آدمی ان پر ایمان رکھتا ہے تو خوشخبری سنائے گی. بہت عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں. دیکھو پر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ میرا یہ ہینڈ ہے، یہ ہاتھ ہے. اب یہ ہینڈ کا چپ کدھر ہے؟ یہ ہاتھ پر ہے، اوپر ہے نا. اور ایک ہوتا ہے ہاتھ میں ہے، اندر ہو گئے. تو آپ جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے جہاں ہدایت کی بات آتی ہے وہاں اعلیٰ آتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم. اور جہاں گمراہی آتی ہے ضلال، تو وہاں فی ضلال مبین، فی آتا ہے. فی مانے میں، اندر. پتہ یہ چلا کہ ہدایت میں بلندی ہے اور ضلالت میں پستی ہے. جس آدمی کو بلندی چاہیے وہ ہدایت حاصل کر لے، جس آدمی کو نیچے جانا ہے، پستی میں جانا ہے، وہ گمراہی اختیار کر لے. جی اسی وجہ سے قرآن حکیم میں جب ہدایت کی بات آتی ہے تو اعلیٰ آتا ہی ہے، اور جب بات آتی ہے ضلالت کی، گمراہی کی، تو فی آتا ہے. فی مانے اندر میں، ایسا. یہ دونوں میں فرق ہے نا، میں یہ اور اعلیٰ. تو آپ کو بلندی چاہیے، فراز چاہیے تو آپ کو ہدایت پر آنا ہے، اور اگر نشیب چاہیے، پستی چاہیے تو فی کے اندر آنا ہے، ضلال کے اندر آنا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے، اختیار ہے آپ کو کہ آپ کون سی چیز اختیار کرتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام بتایا گیا. دیکھو کتنی عجیب بات ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کافروں سے، منافقین سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ نبی کے، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس طرح ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. تو گویا کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، جاہل کہا. اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ بے وقوف و جاہل نہیں ہے، جاہل تم. اس پہ ایک نکتہ یہ میرا پہلا کہ صحابہ کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے، انہیں گالیاں دے، اس کا رد کرنا ضروری ہے. جی رد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر جب اعتراض ہوا، انہیں جاہل کہا گیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا. لہذا آج بھی کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے تو آدمی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق صحابہ کرام کا دفاع کرے. جی یہ نکتہ معلوم ہوا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، ایمان والا جنت میں جائے گا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، سبھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. ہاں یہ بہت بڑا نکتہ ہے، اس کو ذہن نشین کیا جائے. ہم ایمان والے، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا. حدیث مسلم میں ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ. برابر ہے؟ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضرور. ہر آدمی بولتا ہے، ہر مسلمان بولتا ہے ہم ایمان والے ہیں. تو کون سا ایمان والا جنت میں جائے گا؟ ایمان کا دعویٰ تو سبھی کر رہے. بتایا گیا وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کا تھا. اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو ایمان معتبر نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، وہ ایمان معتبر ہے. اللہ اکبر. لہٰذا آپ جواب دے دیں کہ ہر آدمی بولتا ہے یار ہم ایمان والے، ہم جنت میں جائیں گے. ارے کیسا ہے تیرا ایمان؟ تو کہاں جنت میں جانے والا ہے؟ تیرا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے. تو ایمان کون سا معتبر؟ صحابہ کرام کے ایمان معتبر ہے یار، مطلق ہدایت کا. جی اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب منافقین نے کہا کہ نبی کے صحابہ جاہل ہیں، تو اللہ نے فرمایا جاہل تم لوگ، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ یہ تو جاہل ہیں. معاملہ یہ کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کتنا پیارا ہے. ایک آدمی جاہل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے. یہ جہل مرکب ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے یہ جاہل ہیں یہ، اور یہ جانتے بھی نہیں کہ وہ جاہل ہیں. جواب دیکھیے کیسا ہو، کیا سائنٹیفک جواب ہے. قرآن ایک ٹوٹل سائنٹیفک ہے. اللہ ٹوٹل سائنٹیفک ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ، اب بدعتیوں کا رد. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو قالوا انما نحن مسلمون، سب سے بڑے سنی ہم ہی ہیں بولتے ہیں. تو گویا کہ بدعت کے اوپر اعتراض کیا جائے تو کہتا ہے سنی تو ہم لوگ ہیں، سنت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسا منافقین کہتے تھے کہ اصلاح کرنے والے تو ہم ہی ہیں، تم لوگ فساد کرنے والے ہو. تو اصلاح کرنے والوں کو ہمیشہ، مصلحین کو ہمیشہ فسادی کہا گیا ہے، یہ قاعدہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ. بدعتوں میں ملوث ہے، سب سے پہلے کہا جائے کہ یہ چیزیں بدعت ہے، کہتے ہیں یہ تو سنت ہے. ہر چیز ایک صاحب 11ویں شریف قرآن سے ثابت ہے. تو میں نے جواب دیا ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. ثابت کرنے میں، ثابت ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ ثابت کر سکتے ہیں، ثابت ہوتا نہیں. ثابت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ثابت ہوتا نہیں. ایک ہے ثابت کرنا، ایک ہے ثابت ہونا. تو ثابت آپ کرتے جائیے، ثابت ہو کہاں رہا ہے؟ تو اصل چیز ہے ثابت ہونا، ثابت نہیں ہوتا. ہم ثابت کر دیں گے، اچھا ثابت کر دیں گے لیکن ثابت ہوتا کہاں ہے؟ جی تو اصل چیز ہے ثابت ہونا، نہ کہ ثابت کرنا. آگے بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے. ایک ہے عبادت، ایک ہے تقوی. کیا سائنٹیفک ہے قرآن، سبحان اللہ. کیسی کتاب. آدمی کہہ رہا میں عبادت کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ عبادت کے ساتھ ایک اور چیز ہے، دونوں لازم و ملزوم. لازم و ملزوم کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھا دیتا ہوں. سورج نکلا، برابر ہے، سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے. جب بھی سورج نکلے گا روشنی رہے گی نا. تو سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے. جہاں جہاں سورج وہاں وہاں روشنی، یعنی سورج بغیر روشنی کے نہیں رہے گا، جہاں رہے گا وہاں روشنی رہے گی. ایسے ہی عبادت اور تقوی دونوں لازم و ملزوم. کیسے؟ اگر عبادت آپ نے کی لیکن تقوی نہیں ہے، عبادت مطلوب نہیں ہے. تقوی ہے لیکن عبادت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا تقوی کا دعویٰ لایا نہیں. سبحان اللہ. اب ایک بات اور، اللہ نے کہا اے دنیا کے تمام انسان تم اپنے رب کی عبادت کرو، متقی ہو جاؤ. عبادت تو تقوی ایک ساتھ ذکر کیا گیا، برابر. اس کے بعد یہ کہا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء وغیرہ، کہ اس نے آسمان بنایا، اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان سے رزق نازل کیا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے عبادت کے بعد؟ سائنٹیفک بتاؤں. آدمی عبادت مانے جھکنا. آدمی جھکتا کب؟ دو چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، پاور کے سامنے اور دوسرے جب کچھ ملتا ہے فائدہ وہاں جھکتا ہے. جی اللہ نے فرمایا میرے پاس پاور اتنا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین بنایا. رہتے کہاں ہوتے؟ آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین بچھونے کو میں نے بنایا نا. تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ ہمارا پاور ہے. یہ آدمی پاور کے سامنے جھکتا ہے. ابھی دیکھیں پاور بتایا اللہ نے، اس کے بعد کہا ہم نے آسمان سے روزی نازل کی، جہاں ملتا ہے وہاں آدمی جھکتا ہے. بتایا عبادت کرو اس لیے کہ یہ دو چیزیں اسی کے پاس ہے. اس سے بڑا کوئی قادر نہیں، اس سے بڑا کوئی رازق نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ ہے قرآن حکیم کا انداز رہا ہے. اس کے بعد پہلے مومنین کا بیان ہوا، اس کے بعد کافروں کا بیان ہوا، اور اس کے بعد منافقین کا بیان ہوا، اور اس کے بعد توحید کا بیان ہوا. توحید کے بعد رسالت کا بیان ہوا کہ اگر میرے نبی کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ یہ نبی نہیں ہے تو اس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کا الٹرنیٹیو لے کر کے آؤ، متبادل لے کر کے آؤ. نہیں لا سکتے، لہٰذا ہمارے نبی سچا ہے. بالکل سائنٹیفک بات ہے. اگر کہتے ہو کہ میرا نبی سچا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو کتاب نازل ہو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لے کر کے لا کر کے بتاؤ. اگر لا کر نہیں بتا سکتے اس کا مطلب یہ کہ یہ نبی برحق ہے. یہ اس کے بعد کہا گیا جہنمیوں کے لیے جہنم ہے. اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے جنتیوں کا ضرور کرتا ہے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں کیا ہے؟ دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اور کیا کیا ہے کچھ یہاں خاص طور سے بتایا گیا کہ کھانے کے لیے بہت ملنا، کھینچ کے لیے ساری چیزیں وہاں موجود. آدمی دیکھا ارے یہ تو کھایا تھا، لیکن کھایا گیا ارے اس کا ذائقہ ہی عجیب ہے، اس کا ذائقہ ہی عجیب ہے. اچھا اس کے بعد لڑکیاں، یہی تو چاہتا ہے آدمی، کھانا اور لڑکی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک لڑکیاں، پاک بیویاں، پاک بیویاں. یہاں پہ جوئیں پڑ جاتے بالوں میں، برش نہ کرے تو منہ گندا ہو جاتا وغیرہ وغیرہ. نہائے نہ تو بدن سے بو آنے لگتی ہے. مطہرہ، ان کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیشاب پاکانے کی ضرورت نہیں، بالکل پاک. حسین کتنی رہیں گی وہ آگے ہم بیان کریں گے. اللہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مطہرہ کہہ کر بتا دیا کہ اتنی پاک ہے، اتنی پاک ہے کہ ان کی پاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہاں ایک سوال کا جواب دے لوں. کہتے ہیں جنت میں
ایک مرد کو کئی عورتیں دی جائیں گی تو ایک عورت کو کئی مرد کیوں نہیں؟ میرا ایک الزامی سوال ہے. الزامی سوال کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کے کئی باپ ہیں؟ جواب ہو گیا. چلو آگے. اللہ نے فرمایا کہ جی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم ایک مخلوق بنائیں زمین پر. فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کے لیے کافی ہیں, بنانے کی کیا ضرورت ہے وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دیے, پیش کیا گیا ان کے سامنے, انہوں نے تمام اسماء کے نام, تمام چیزوں کے نام بتا دیے. یہ نام نہیں بتا سکے فرشتے. دو باتیں معلوم ہیں, فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں. جب فرشتے عالم الغیب نہیں تو جنات و شیطان عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ بابا عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے عالم الغیب نہیں, یہ بابا عالم الغیب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس موکلیں سب بتا دیتے, سب جھوٹی بات ہے, سب ڈھونگ ہے. تو فرشتوں کو غیب کا علم نہیں. اور دوسرے آدم کے سامنے سجدہ کرایا گیا فرشتوں کا, کیوں؟ علم کی بنا پر. اور ایک نقطہ یہ یاد رکھا جائے کہ کون سے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سربلندی عطا کی, فرشتوں کو جھکایا, وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا. لہذا علم دین, علم دنیا کے اوپر مقدم ہے. اس علم کے اوپر اجر و ثواب ہے جو علم اللہ کی طرف سے آیا, قرآن اور حدیث کا علم. آپ سائیڈ میں تمام علوم آپ سیکھ لیں, انجینئرنگ پڑھیے, ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے, لائر کی ضرورت ہے, آپ سب پڑھیے, لیکن حقیقی علم دیکھیے, حقیقی علم ہوا ہے, یہ حقیقی لگا دیجیے, حقیقی علم ہوا ہے, دنیا میں فائدہ دیتا. اگر دنیا میں فائدہ نہ بھی دے تو آخرت میں تو فائدہ, ابدی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے. تو سب سے اچھی چیز تو یہی ہے جو ہماری ابدی زندگی کو سنوار دے, ہمیشہ کی زندگی کو. 60-70 سال کی زندگی تو ایسے گزر جاتی ہے, کتا بھی جی لیتا ہے, جینے میں کیا ہے. اب اتنی زندگی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا. بچپنے کے اوپر غور کرو تو ایسا لگتا ہے یار اتنی جلدی گزر گئی, جوانی بھی ایسے چلی گئی, اب آنکھوں سامنے موت ہے. کوئی بچتا نہیں, نہ کوئی عالم بچتا ہے, نہ کوئی سائنٹسٹ بچتا ہے, نہ نیتا بچتا ہے, نہ صدر بچتا ہے, نہ پرائم منسٹر, کوئی بچتا اچھتا نہیں. سب ظالم اور مظلوم کوئی نہیں بچتا ہے, سب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے. کون ظالم کون مظلوم؟ اللہ. ایک نقطہ اور, اللہ نے آدم و حوا کو جنت میں داخل کر دیا. ایک صاحب نے بتایا کہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کا یہ جنت میں داخل کیا تو ان دونوں کا نکاح کس نے پڑھایا؟ نکاح کس نے پڑھایا؟ اس کا جواب 22ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش کا نکاح جب کرایا تو کہہ دیا زوجنا, کہا ہم نے اپنے نبی کی شادی زینب سے کر دی, نہ مہر متعین ہونے کچھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گھر کے اندر چلے گئے. جی اللہ فرماتے میں نے شادی کر دی, نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے یہ کہہ دینا کافی ہے تیری بیوی ہے, اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیوی اور تم جنت میں چلے جاؤ. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, جنت کس کو بولتے ہیں؟ ایسے گارڈن کو بولتے ہیں جہاں بہت سارے باغات, بہت سارے پیڑ درخت. اب بہت سارے پیڑ ہیں, اللہ نے کہا کہ تمام درختوں کے پھلوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو, ایک کے قریب مت جانا. یہ بات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کے مقابلے میں حرام بہت کم ہے. اور یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ جب اتنی ساری چیزیں حلال ہیں تو آدمی حرام میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ تو تھوڑی ہے. شیطان یہ تو چاہتا ہے تمام درختوں سے ہٹا کر کے صرف ایک درخت کے اوپر نظر جموا دی. یہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے, یہی کرنا ہے. شیطان یہی کام کرتا ہے. جبکہ حلال کا معاملہ, حلال کا میدان بڑا وسیع ہے, اس کے معاملے میں, اس کے مقابلے میں حرام کا جو میدان ہے بہت ہی نیرو ہے, تو بہت واسط ہے. بہت حلال کا جو میدان ہے بہت واسط. دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا. اللہ نے فرمایا اتر جاؤ. کیا معلوم, اتر جاؤ. قال اهبطوا منها جميعا, سب کے سب اتر جاؤ یہاں سے. پتہ یہ چلا آدمی گناہ کرتا ہے نا, معصیت سے رزق چھین جاتا ہے, عیش و آرام چھین جاتا ہے. جنت میں اس سے زیادہ عیش و آرام کس کو مل سکتا ہے؟ جنت. گناہ کی وجہ سے جنت سے اٹھا کر کے پھینک دیے گئے تو عیش و آرام چھین جاتا ہے. اگر آدمی گناہ کرتا ہے عیش و آرام چھین جاتا ہے. جی, تو معصیت سے آدمی دور رہے. اگر معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو تیار رہے کہ اس سے یہ نعمت چھین جانے والی ہے. ایک اور دوسرے یہ جنت اوپر ہے, تبھی تو کہا گیا اترو. اترنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اوپر ہو, اس کا مطلب جنت جانب علو ہے, اوپر کی جانب ہے. دو باتیں معلوم. اچھا
اور معصیت سے رزق چھین جاتا ہے، یہ بھی پیش نظر رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی یہودیوں کے تعلق سے، یہودی علماء کے تعلق سے، کیا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس میں ایک نکتہ ہے بڑا عجیب سا، عجیب نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترک بر کے اوپر نکیر کی ہے، بھلائی چھوڑ دینے پر نکیر کی ہے۔ بھلائی کیوں چھوڑ دے رہے ہو؟ بھلائی نہیں چھوڑنا چاہیے، بھلائی کے چھوڑنے پر یعنی ترک بر کے اوپر نکیر کی ہے، بھلائی کا حکم دینے پر نکیر نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے عالم اگر بے عمل ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، لیکن اس کو اچھی بات کہنے سے نہیں روکیں گے۔ اچھی بات تو بول رہا ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ نہیں، نکتہ سمجھ میں آیا؟ نکتہ یہ ہے کہ اللہ نے ترک بر پر نکیر کی ہے، حکم دینے پر نکیر نہیں کی ہے۔ آپ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، اس پر نکیر نہیں کی ہے۔ ترک بر بھلائی کے چھوڑ دینے پر نکیر کی ہے۔ اس کا مطلب اگر عالم بے عمل ہے، اس کے اندر کسی عمل کے اندر گڑبڑی ہے تو ہم اس کی اصلاح کریں گے، عالم بتائیں گے کہ اندر یہ تیرے اندر کمی ہے، اس کو دور کر لے۔ لیکن اگر وہ نیک بات کہہ رہا ہے، نیک بات سے اس کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ وہ اچھا کام ہے، فی نفسی ایک اچھا کام ہے، وہ اس سے آپ کیوں روکیں گے؟ جی یہ بات ہے۔ بنی اسرائیل کا آپس میں بڑا اختلاف تھا، جانتے ہیں اختلاف کتنی خطرناک چیز ہے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اپنے عصا کو پتھر کے اوپر مار تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 چشموں کی کیا ضرورت تھی؟ پورے بنی اسرائیل ایک چشمے سے پی سکتے تھے نا۔ وہ 12 بھائیوں کے جو خاندان تھے، اتنا آپس میں نفرت اور ان کے درمیان عداوت تھی اور افتراق اور انتشار تھا کہ ایک بیٹے کے خاندان والے دوسرے بیٹے کے خاندان والے کے چشمے کے اوپر پانی نہیں پی سکتے، پانی نہیں پیتے تھے ایک ساتھ۔ اور جب تک یہ چیز ان کے اندر رہی تب تک دنیا میں مارے مارے پھرتے رہے۔ پیرس وغیرہ کے اندر تو باقاعدہ بڑے بڑے ہوٹلوں کے اوپر لکھا رہتا تھا اس ہوٹل میں کتے اور یہودی نہیں آ سکتے۔ آج یہودی کو کوئی منع کر دے تو ہوٹل ہی ختم، ہوٹل ہی ختم۔ یہ روب و دبدبا ہے ان کا، یہودیوں کا یہ روب و دبدبا ہے، پوری دنیا ان کی مٹھی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ چیز آ گئی ان کے اندر، اتحاد۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی یہودی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پورا یروشلم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ یہ چیز مسلمانوں میں ہونا چاہیے، یہ چیز نہیں آج ہمارے اندر، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تمام ممالک اسلامی آپس میں ٹکرا رہے ہیں، نفرتیں ہیں آپس میں، اسی وجہ سے ہم تعداد میں زیادہ ہوتے ہوئے بھی کسی لائق نہیں، کسی کام نہیں۔ تو ان کو یہ سمجھ میں بات آ گئی، اور دوسرے یہ جاہل تھے بالکل۔ ارے ان کی جہالتیں پڑھ پڑھ کر کے آپ قرآن دیکھیں کتنے بڑے جاہل تھے یہ۔ بار بار قرآن حکیم نے ان کو جاہل کہا، قرآن حکیم نے ان کو بار بار جاہل کہا، اتنے بڑے جاہل تھے۔ تو انہوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، علم حاصل کیا انہوں نے۔ اور اب علم کا عالم یہ ہے کہ وہ 50 سال کے آگے کی ساری چیزیں تیار کر کے رکھتے، لڑ کر کے بتاؤ، اتنا علم ہے ان کے پاس۔ یہ دو چیزیں، اتحاد اور علم، یہ دو چیزیں مسلمانوں نے چھوڑ دی، اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے علماء کو دیکھا گیا کہ باقاعدہ تورات، انجیل، اس کے اندر باقاعدہ غور کرتے رہتے۔ ان کی عورتوں کے ہاتھ نہیں دکھیں گے آپ کو، جو حاکام ہوتے، جو بڑے بڑے یہودی علماء ہوتے، اتنا پردہ ہوتا ان کا۔ جی ہم لوگ دور سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ہیں، اندر جا کر کے آپ دیکھیے جیسے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ 12 چشموں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اے موسیٰ پانی چاہیے، اچھا پانی چاہیے، ایک پتھر نظر آیا، اپنا سوٹا اس کے اوپر مارا، 12 چشمے پھٹ پڑے۔ چلو ہر خاندان جو ہے اپنے اپنے چشمے سے پانی پی لے۔ تو مفسر نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، لاٹھی وہی ہے، دیکھیے اس لاٹھی سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لے، اور شبیہ علی غنمی، وہی لاٹھی ہے جس سے پتے جھاڑ دے رہے بکریوں کے لیے، اور وہی لاٹھی پتھر کے اوپر مار دے رہے تو پتھر پانی بن جا رہا، اور پانی کے اوپر مار دے رہے تو پانی پتھر بن جا رہا۔ نہیں، بکریوں کے لیے توڑ رہے پتا اسی لاٹھی کے ذریعے، اور پتھر پر مار رہے تو پتھر پانی بن جا رہا، پانی نکلنا ہے نا، اور وہ پانی کے اوپر سوڈا مار دیا تو پانی کیسا بن گیا؟ پتھر بن گیا نا، کالطود العظیم۔ تو لاٹھی وہی ہے کہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لے رہے ہیں، موذی جانوروں کو مار دے رہے ہیں، اور
پتھر پر مار دے رہے تو پتھر پانی بن جا رہا ہے, پانی پر مار دے رہے تو پانی پتھر بن جا رہا ہے, اور زمین پر ڈال دے رہے تو اژدہا بن جا رہا ہے, سانپ بن جا رہا ہے. لاٹھی وہی ہے, فرق قلنا کا ہے. یہ لفظ قلنا یاد رکھو, ہم نے کہا, اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا, یہ بہت بڑی بات ہے. یا گویا اللہ تبارک و تعالی, لاٹھی کے اندر کچھ نہیں ہے, لاٹھی تو وہی ہے. یہ مختلف چیزیں, مختلف پاور لاٹھی کے اندر کہاں سے آئے؟ اللہ فرما رہا قلنا, ہم کہتے ہیں تو ہوتا ہے. زیادہ نکتہ یہ ملا کہ ہمارے پاس اسباب و وسائل کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ فرما دے قلنا, ہم نے کہا, تو ہم لاٹھی سے بہت بڑی چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم لوگ اگر ہمارے پاس اسباب و وسائل نہ ہو تب بھی ہم اپنا مقصود حاصل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ قلنا ہونا چاہیے. لاٹھی وہی ہے, لاٹھی کے اندر کوئی پاور نہیں ہے. پاور کس میں؟ قلنا, ہم نے کہا. اور یہی لفظ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا, قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی. آگ کا کام ہے جلا دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا, جل جانا چاہیے تھا نا, لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی بن گئی سلامتی والی. کیوں؟ قلنا, اس لیے کہ ہم نے کہا. سبحان اللہ, کیا پاور ہے ہمارے رب کا. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. اسی سے ہمارا رابطہ کٹ گیا, ہمارے پھر رہے. اور اس سے رابطے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے, اس کی کتاب سے جڑ جانا, اللہ کی کتاب سے جڑ جانا. دنیا میں ایسا عجوبہ موجود نہیں ہے. جانتے ہیں تقریباً 12,000 صفحات دو مہینے میں نے پڑھا. 12,000 صفحات, نیند نہیں آتی تھی. جیسے سوتا تھا اور کچھ پڑھ لینا, کوئی نکتہ مل جانا. اس لیے کہ ایک مفسر ایک چیز لکھتا ہے, دوسرے مفسر دوسری چیز لکھتا ہے. اسی آیت سے گزر جاؤ, معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کبھی پڑھی نہیں تھی. ایک آدمی کا قتل ہو گیا, قتل کرنے والے بھتیجے تھے. اب لے جا کر کے شریفوں کے محلے میں پھینکا ہے. انہوں نے قسم کھا کر کے کہا بھائی ہم لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے, کون لا کر کے مار کر کے پھینک گیا ہے, ہم نہیں جانتے. اب آئے کہا کہ ادعو لنا, اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کیجئے, کہ یبین لنا, کہ ہمارے لیے معاملہ واضح ہو کہ بھئی مارا کس نے. ادعو لنا, ہمارے لیے دعا کیجئے. ایک نکتہ یہ ملا کہ آپ خود اپنے لیے دعا کیجئے, دوسروں سے بھی کیجئے, اب ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے. یہ بڑی عجیب و غریب بات میں نے پڑھی. یہاں بتایا گیا کہ آدمی کا جو دل ہے سنوری شکل کا, بہت ہی نرم ہوتا ہے, بہت ہی نرم ہوتا ہے. اس آدمی کا دل نرم ہوتا ہے, لیکن سختی پر آ جائے تو پتھر بھی اس کے سامنے دیتا ہے, پتھر سے زیادہ سخت. ایک پتھر ہوتا ہے, پتھر سے بھی زیادہ سخت. یہاں لوہا کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ لوہا پگھل جاتا ہے آگ کے اندر, لیکن پتھر پر ڈالو پتھر نہیں پگھلتا آگ کے اندر. جی اتنا سخت ہوتا ہے, لوہا پگھل جاتا ہے مگر پتھر نہیں پگھلتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو, یہودیوں کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دیا, اتنے سخت ہیں. کیوں؟ مفسر لکھتا ہے جب دنیا میں دیکھو تو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جو جانور بھی نہیں کر سکتا. کیا ہے, کتنا اچھا لکھا ہے. جب تم یہ دیکھو اور سنو کہ کوئی آدمی, کوئی انسان ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو حرکت جانور نہیں کر سکتا, فلا تتعجب, تو تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے, تعجب مت کرو, اس لیے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. اب پتھروں کی 3 قسمیں بتائی گئی. پتھر ایک ہوتا ہے کہ اس سے دریا نکل پڑتے, اس سے جو ہے دریا نکل پڑتے, یتفجر منہ الانہار, اس سے نہریں بہ پڑتی ہیں. اس کے اندر زیادہ اثر پذیر ہے, زیادہ اثر قبول کرتا ہے, برابر. اور ایک ہے فیخرج منہ الماء, اس سے پانی نکل پڑتا ہے, یہ اس سے کم اثر پذیر ہے. اور ایک ہے اللہ کی خشیت سے وہاں سے لڑھک آتا ہے, یہ اس سے جو ہے کم اثر پذیر ہے. تو گویا کی اثر پذیری کی یہ 3 حالتیں ہیں. ایک تو ہے کہ دریا بہ پڑتے, اس سے کم پانی نکل آتا ہے, اس سے کم اپنی جگہ سے کھسک جاتا ہے. یہ پتھر کی 3 حالتیں, لیکن ان 3 حالتوں سے زیادہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. لہذا کوئی ایسی حالت دیکھو کہ یہ آدمی جانوروں سے بدتر حرکت کر رہا ہے تو تعجب مت کرو, اس لیے کہ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کیا گفتگو ہے کہ اور پتھر چشمے پہ پڑتے ہی ہے, اس کا مطلب سائنس یہ بتاتی ہے کہ پتھر مردہ ہے, لیکن قرآن حکیم کہتا ہے پتھر کے اندر بھی ادراک ہے, سوچتا ہے, وہ بولتا ہے. نبی کو سلام کرتا تھا نا, السلام علیکم یا رسول اللہ بولتا تو جی, پتھر کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے. یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے. ابھی سائنس بہت آگے تک جائے تب اسے معلوم ہوگا کہ کیا ہے. پتھر کے اندر بھی ادراک ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, بولتا ہے. اچھا, جبل احد پر کھڑے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, فرما رہے یہ جبل احد ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے. محبت کرنے کے لیے دل چاہیے نا, اور دل کے اندر نرمی چاہیے, اور محبت کرنے کے لیے عقل چاہیے. اس کا مطلب ہے پتھروں کے پاس عقل ہوتی ہے, عقل کے بغیر محبت نہیں ہوتی. نکتہ ہے جی.
اس کے بعد یہ فرمایا گیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بعض کتاب پر ایمان لاتے بعض پر نہیں، جیسے آج مسلمان ہیں. بتایا گیا کہ الدین کل لا یتجزا کہ دین کل کا نام ہے، اس کا جز نہیں ہوتا کس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو. الدین کل لا یتجزا دین کل کا نام ہے، جز کا نام نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہو آپ اختیار کر لو، جس چیز کو چاہو چھوڑ دو. آگے فرمایا گیا کل من کان عدو لجبریل جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اس لیے کہ جو ناقل کا دشمن وہ منقول کا دشمن. جبرائیل تو ناقل ہے نا، نقل کرتے ہیں. نبی اللہ نے فرمایا یہ نقل کر دو جا کر کے، یہی بول رہا ہے آپ کو. تو جبرائیل تو نقل کر رہے ہیں نا. اب اگر کوئی جبریل کا دشمن ہو جائے تو یہ منقول جو لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن اور حدیث، یہ منقول کا انکار ہے. پتہ یہ چلا کہ جو ناقل کا دشمن وہ منقول کا دشمن. اسی طرح جو صحابہ کا دشمن وہ نبی کا دشمن، اس لیے کہ صحابہ ناقل ہیں قرآن اور حدیث کے. جی اس سے پتہ ہے شیعوں کا رد. آگے ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے من ترک الحق ابتلی بالباطل. یہ قاعدہ ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت چھوڑ دی، من ترک عبادت الرحمن ابتلی بعبادت الاوثان. اگر آدمی نے رحمان کی عبادت چھوڑ دی تو اوثان کی عبادت ضرور کرے گا، اوثان مانے بت. اور من ترک الحق جس نے حق چھوڑ دیا ابتلی بالباطل، باطل میں مبتلا ہونا ہی ہے. بتایا گیا نبذوا وراء ظہورہم انہوں نے اللہ کی کتاب کو تورات کو اپنے پیچھے کے پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو، تو جادو میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک حرام چیز ہے. پتہ یہ چلا جو آدمی حق کو چھوڑ دیتا ہے باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے. آگے فرمایا گیا نبی جب بیٹھتے تھے تو اب لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، دور تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو بعض صحابہ کہتے تھے راعینا. رائی اور رائی مراعات سے رائی جو ہے یہ امر ہے، رعایت کیجئے اللہ کے رسول آپ ہماری، یہ بولتے تھے. اب اگر اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھ دو راعینا تو ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اچھی نیت کے ساتھ یہ لفظ بولتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے. ایک شگوفہ نکال لیا یہودیوں نے، تھوڑا کھینچ کر بولتے تھے راعینا، بدترین گالی، اے ہمارے چرواہے. یا اس کا مطلب بعض لوگوں نے بتایا ہے اسما لا سمیتا، اے سن اللہ تجھے بہرا کر دے تو نہ سنے. اسما سن لا سمیتا تو نہ سنے، یہ بددعا ہے کہ سن تو بہرا ہو جائے. یہ بہت بری گالی تھی. حضرت سعد ابن معاذ کو یہ ان کی چالاکی معلوم ہو گئی کہ یہ کمینے، یہ اتنے بدماش ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی چیز سے بری چیز نکال لی. ایک یہودی کو کہتے سنا ہنس کر کے، فوراً اپنی تلوار نکال لی، بولے آئندہ سنا نا تو تیرے دھڑ کے اوپر تیری منڈی نہیں رہے گی. بہت اس وقت کیا وقار تھا ہم لوگوں کا یہودیوں کے بارے میں جو آج ہمارے سر پہ سوار ہیں. اس وقت کیا معاملہ تھا؟ آئندہ یہ توہینی کلمات، توہین کے کلمات سنے نا، تیرے گردن کے اوپر تیری منڈی نہیں رہے گی، تیری گردن اڑا دوں گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کچھ بلوانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے، آپ کے بائیں سے، ہماری لاشوں پر سے گزر کے کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے. اللہ یہ سعدی نماز ہے. ہاں جن کے مرنے پر عرش ہل گیا تھا، یہ وہی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے کہ گدھے پر آ رہے ہیں اور ان کو تیر لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، کہا کہ اپنے سردار کی تعظیم کرو، اپنے سردار کو اتارو گدھے پر سے. اللہ یہ سعد بن معاذ ان کے مرنے پر عرش ہل گیا. یہ وہ صحابی ہے، منڈی اتار دوں، منڈی تیری گردن اتار دوں. اتنی محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بولتے تھوڑا کھینچ کر اے ہمارے چرواہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ ایسا رائنا مت بولو، لوگ شگوفہ نکال لے رہے تو ونظر نہ کہو، اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے. پتہ یہ چلا کہ کسی صحیح کام سے اگر کسی بڑی برائی کے نکلنے کا اندیشہ ہے تو وہ صحیح کام چھوڑ دینا چاہیے. جی نقطہ معلوم ہوا کہ کسی صحیح کام سے اگر اس سے بڑی برائی، بہت بڑی برائی نکلنے والی ہو تو اس صحیح کام کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. جیسے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں کے معبودوں کی جو مشرک ہیں ان کے معبودوں کو برا بھلا مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرو گے تو وہ لوگ اللہ کو گالیاں دینے لگے. پتہ یہ چلا کہ کوئی صحیح کام ہو مگر اس سے بڑی برائی نکل رہی ہے، صحیح کام کو چھوڑ دینا چاہیے. جی آگے فرمایا کہ حسد بڑی بری چیز ہے. یہ یہودی چاہتے ہیں یہ مسلمان پلٹ آئے، ہمارے گھروں میں آ جائیں، یہودی ہو جائیں. حسد ہے ان کا. حسد کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے، آدمی تمنا کرے وہ نعمت چھن جائے، یہ حرام ہے، اس کو حسد کہتے ہیں. اور آدمی یہ تمنا کرے کہ ویسے ہی مجھے مل جائے، یہ رشک ہے. تو رشک جائز ہے اور حسد ناجائز. اور حاسد کی کیا ہے؟ حسد ہمیشہ اڑتا رہتا ہے اور
اللہ کے بندے کے اوپر جتنی نعمتیں ہوتی جاتی ہیں اس کی جلن بڑھتی رہتی، یہ خود جلتا رہتا ہے اندر اندر. تو یہ حسد کا بہت بڑا بینیفٹ نہیں بلکہ اس کا سمجھیے بہت بڑا نقصان ہے. اس کا خود جلتا رہتا ہے تو دوسری آگ میں جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے. یہ اور حسد کا مفہوم بھی معلوم ہے، حسد اور رشک کے درمیان فرق بھی معلوم ہے، اور حسد کی قباحت بھی معلوم ہے، اس کا نقصان بھی معلوم ہے کہ خود ہی جلتا رہتا ہے. اور دوسرے، حاسد اللہ کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے. اللہ نے پسند کیا کہ اس کو دیں، اب یہ اللہ کی عطا کو ناپسند کرتا ہے، گویا کہ اللہ کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے. لہٰذا حسد سے بہت دور رہنا چاہیے. اسی حسد کی وجہ سے شیطان اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، رات درگاہ ہو گیا اسی حسد کی وجہ سے. میں کی وجہ سے. اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی دیوار رفع کر رہے، اٹھا رہے. نقطہ یہ معلوم ہوا جو اللہ کے دین کو بلند کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. کعبہ جب تک رہے گا تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بلند رہے گا. درود شریف ہم لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. نماز کے اندر جوڑ دیا گیا ہے باقاعدہ، جیسے صلاۃ ہم اور برکت کی دعا ہم نبی کے لیے کرتے ہیں ویسے آل ابراہیم کے اوپر کرتے ہیں. بلند کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور ایک بات بتائیے کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، کوئی بھی سبب ہو، وسعت کی خرابی ہو، چاہتے کہ ویران ہو جائے مسجد میں کوئی نہ آئے، وسعت کی خرابی ہے، جانتے ہیں لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. صاحب ابھی مسجد گرانے کی وجہ سے کوئی پکڑا گیا نا، تو یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی ہے. یہ آخرت میں تو ان کے لیے رسوائی، عذاب عظیم ہے، اور دنیا میں رسوائی. دیکھو نصرانیوں نے روکا یہودیوں کو بیت المقدس سے، کیا ہوا؟ فارس والوں نے حملہ کر دیا، جیسا کہ سورہ روم میں صلیب، مقدس صلیب اٹھا کر کے لے کے چلے گئے. اور کعبہ سے روکا مشرکین نے. 2 سال کے بعد کعبہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور پورا سنہ ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا. تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے یا ایسا سبب بنائے کہ جس کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے. بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا ظالم نہیں ہو سکتا. اچھا یہاں مساجد اللہ کہا گیا جبکہ صرف ایک مسجد سے روکا گیا تھا نا، کعبہ سے روکا گیا تھا، لیکن اللہ نے کہا جو مسجدوں سے روکتا ہے. ارے ایک مسجد سے روکا تھا نا ان لوگوں نے، لیکن اللہ نے کہا کہ مسجدوں سے روکنا. اس کا مطلب ہے کہ مسجدوں کا حکم ایک ہی ہے. کسی بھی مسجد سے اگر روکا جائے اور اس کے ویران کا سبب بنا جائے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تلک امت، عجیب بات ہے، ایک آیت 2 مرتبہ لائی گئی ایک حرف کی کمی کے بغیر. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون پہلے لایا گیا. اس کے بعد تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما، ایک حرف کا فرق نہیں. کیوں 2 مرتبہ اس آیت کو کیوں لایا گیا؟ بتایا گیا کہ ایک اہل کتاب کے لیے اور اے امت مسلمہ ایک تمہارے لیے کہ وہ نام و نسب پر غرور کرتے تھے. نام و نسب سے کچھ نہیں ہوتا، عمل اصل ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.